الفاروق سوان ہے عمری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤلف شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، قبول اسلام اور ہجرت۔ حضرت عمر کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر کی گھرانے کی زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل خاموش نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر بھی ابھی تک اسلام سے بالکل بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان میں ایک کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ ذرا دم لے لو تو پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا وہ جس پر قابو چلتا تھا چودے فوج سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا اس کو چڑھ جاتا تھا، اترتا نہ تھا۔ ان تمام شخصیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ بت بانی اسلام کا قصہ پاک کرتے ہیں۔ تلوار کمر سے لگا سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں ساکن نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر ہے؟ بولے کہ محمد کا قصہ کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، وہ تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں، سر قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا کچھ نہیں۔ بولے کہ نہیں، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے۔ جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ہم کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا عمر جو بن آئے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر ایک خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ تو بے اختیار پکارا انٹھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے مکان میں جو کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا پناہ گزیر تھے۔ حضرت عمر نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف گئے تھے اور اس تازہ واقعے کی کسی کو اطلاع نہ تھی، اس لیے صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے
اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے، پھر ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آیا ہے؟ نبوت کی پررہب آواز نے ان کو کب کبا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کی کہ ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ ان حضرت بے ساختہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے، اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تاہم مسلمان اپنے فرائض سے مذہبی علانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر کے اسلام کے ساتھ دفاتن کی حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنا اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول ان پر بڑی شدت کی، وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمان کی جماعت کے ساتھ کعبے میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن ہشام نے اس واقعے کو عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کی زبانیں ان الفاظ میں روایت کیا ہے، جب عمر اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی، جن کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی پڑھی۔ حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ سن 90 کے 6 سال میں واقع ہوا۔ اہل قریش ایک مدت تک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو بے پرواہی کی نگاہ سے دیکھتے رہے، لیکن اسلام کو جس قدر شیوع ہوتا جاتا تھا، ان کی بے پرواہی غصہ اور ناراضگی سے بدلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب ایک جماعت کثیر اسلام کے حلقے میں آ گئی تو قریش نے زور اور قوت کے ساتھ اسلام کو مٹا دینا چاہا۔ حضرت ابو طالب کی زندگی تک تو علانیہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جس مسلمان پر قابو ملا اس طرح جتانا شروع کیا کہ اگر اسلام کے جوش و دارستگی کا اثر نہ ہوتا تو ایک شخص بھی اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ حالت 5-6 برس تک جاری رہی، اور یہ زمانہ اس سختی سے گزرا کہ اس کی تفصیل ایک نہایت درد انگیز داستان ہے۔ اسی اثناء میں مدینہ منورہ کے ایک معزز گروہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو کفار کے ستم سے نجات نہیں، وہ مدینہ کو ہجرت کریں۔ سب سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن اشہر، پھر حضرت بلال معزن اور عمار یاسر نے ہجرت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 آدمیوں کے ساتھ مدینے کا قصد کیا۔ صحیح بخاری میں 20 کا عدد مذکور ہے، لیکن ناموں کی تفصیل نہیں۔ ابن ہشام نے بعضوں کے نام لکھے ہیں، اور وہ یہ: زید بن خطاب، سعید بن زید بن خطاب، فنیس بن حذافہ سہمی، عمر بن سراقہ، عبداللہ بن سراقہ، واقد بن عبداللہ تمیمی، خولہ بن ابی خولہ، مالک بن ابی خولہ، ایاس بن بکر، عاقل بن بکیر، عامر بن بکیر، خالد بن بکیر۔ ان میں سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، سعید بھتیجے، فنیس داماد، اور باقی دوست احباب تھے۔ مدینہ منورہ کی وسعت جو کہ کم تھی، مہاجرین زیادہ تر قبا میں جو مدینہ سے 2-3 میل ہے قیام کرتے تھے۔ حضرت عمر بھی یہیں رفاعہ بن عبد المنذر کے مکان پر ٹھہرے۔ قبا کو عوالہ بھی کہتے ہیں،
چنانچہ صحیح مسلم میں ان کے فرد و واقع کا نام حوالہ ہی لکھا ہے۔ حضرت عمر کے بعد اکثر صحابہ نے ہجرت کی، یہاں تک کہ سن 1390 میں خود جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ نے مکہ چھوڑا اور آفتاب رسالت مدینہ کے افق سے طلوع ہوا۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے ان حضرت نے مہاجرین کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، انصار کو بلا کر ان میں مہاجرین میں برادری قائم کی، جس کا یہ اثر ہوا کہ جو مہاجر جس انصار کا بھائی بن جاتا، انصاری اس کو اپنی جائیداد، مال، اسباب، نقلی تمام چیزوں میں سے آدھا آدھا بانٹ دیتا۔ اس طرح تمام مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بن گئے۔ اس رشتے کے قائم کرنے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرفین کے رتبہ اور حیثیت کا فرق مراتب ملحوظ رکھتے تھے، یعنی جو مہاجر جس درجے کا ہوتا تھا اسی رتبے کے انصار کو اس کا بھائی بناتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا بھائی قرار دیا۔ ان کا نام عتبان بن مالک تھا جو قبیلہ بنی سالم کا سردار تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر سر صحابہ رضی اللہ عنہ نے قباء ہی میں قیام رکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی یہیں مقیم رہے، لیکن یہ معمول کر لیا کہ ایک دن ناغہ دے کر بلا اور الزام ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور دن بھر خدمت اقدس میں حاضر رہتے۔ ناغے کے دن یہ بندوبست کیا تھا کہ ان کے برادر اسلامی عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ ان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو کچھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے حضرت عمر سے جا کر روایت کرتے۔ چنانچہ بخاری نے متعدد ابواب مسند، باب العلم، باب النکاح وغیرہ میں ضمناً اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ مدینے میں پہنچ کر اس بات کا وقت آیا کہ اسلام کے فرائض و ارکان محدود پر معین کیے جائیں، کیونکہ مکہ معظمہ میں جان کی حفاظت ہی سب سے بڑا فرض تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک روزہ، زکوٰۃ، نماز جمعہ، نماز عید، صدقہ فطر کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ نمازوں میں بھی یہ اختصار تھا کہ مغرب کے سوا باقی نمازوں میں صرف 2 رکعتیں تھیں، یہاں تک کہ نماز کے اعلان کا طریقہ بھی نہیں معین ہوا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے ان حضرت نے اس کا انتظام کرنا چاہا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں نماز کے اعلان کے لیے بوق اور نافوس کا رواج تھا، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے وہی روایت دی۔ ابن ہشام نے روایت کی ہے کہ یہ خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز تھی۔ بہرحال یہ مسئلہ زیر بحث تھا اور کوئی رائے قرار نہیں پاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آن نکلے اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اعلان کرنے کے لیے کیوں نہ مقرر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ یہ بات لحاظ کی قابل ہے کہ اذان نماز کا دروازہ اسلام کا ایک بڑا شعار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اس سے زیادہ کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ شعار اعظم انہی کے رائے کے موافق قائم ہوا۔